ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہ فرمایا ہے کہ رحمان کے بندے کون لوگ ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کے عادات کیا ہیں، ان کی طبیعت کیا ہوتی ہے، ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کے خصوصیات کو ذکر فرمایا کہ میرے پسندیدہ بندے کون ہیں، کون سے بندے مجھے پسندیدہ ہیں اور ان میں کیا خاصیتیں ہونا چاہیے، ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے فرمایا یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال میں، ان کی گفتگو میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں کہیں پر سے بھی غرور اور تکبر نہیں چھلکتا ہے، جس کی تفصیل میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ مزاج میں عاجزی ہو، انکساری ہو، اس کی چال چلن میں انکساری ہو، اٹھنے بیٹھنے میں عاجزی ہو، کہیں پر سے بھی انسان کے اندر سے یہ نہ چھلکے کہ یہ متکبر ہے، یہ مغرور ہے، یہ غرور کرنے والا ہے۔ اور کسی بھی چیز کو لے کر انسان میں غرور نہیں پایا جانا چاہیے، نہ حسن و جمال کو لے کر، نہ مال و منال کو لے کر، نہ زمین اور جائیداد کو لے کر، نہ عہدے اور منصب کو لے کر، بلکہ آدمی کے پیش نظر ہمیشہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں مٹی کا بنا ہوا ہوں اور ایک دن میں مٹی میں جانے والا ہوں۔ میری اصل کیا ہے؟ میری اصل مٹی ہے، میں مٹی سے بنا ہوا ہوں، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ مجھے مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کہ اسی سے میں پیدا کیا ہوں اور اسی کی طرف میں لوٹایا جا رہا ہوں۔ یہ ہے اصل ہماری اصل خاصیت ہے۔ تو اللہ کو عاجزی اور انکساری بڑی پسند ہے، اللہ کو غرور نہیں پسند ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ غرور صرف مجھے زیب دیتا ہے، اسی لیے اپنے اسماء حسنہ کے اندر اس نے جن ناموں کا تذکرہ فرمایا اس میں فرمایا العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر، کیوں؟ میں محتاج نہیں ہوں اور تم سراسر محتاج ہو، لہذا کسی بھی اینگل سے تمہیں غرور زیب نہیں دیتا۔ یہ پہلی صفت اللہ نے اپنے خاص بندوں کی بیان فرمائی کہ جو میرے خاص بندے ہیں ان کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہوا کرتا ہے۔ گزشتہ جمعہ ساری تفصیل میں نے بتایا۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں میرے خاص بندے کی دوسری صفت کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے اس کا پالا پڑ جاتا ہے۔ اب جاہل آدمی سے کسی اچھی چیز کی توقع تو نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ جو آدمی جاہل ہوتا ہے اس کے مزاج میں
جاہل وہ نہیں ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ جاہل ہے، وہ ان پڑھ ہے. جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے وہ ان پڑھ ہے، تو پڑھا ہوا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے جاہل، دونوں میں بڑا فرق ہے. اس دنیا میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن مزاج میں جہالت ہے. مزاج میں جہالت ہے. تو ان پڑھ ایک الگ ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے. لیکن بہت سے ایسے لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن جاہل نہیں ہیں. وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں جہالت نہیں ہے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن مزاج میں جہالت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا وہ ان پڑھ کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جن کی گفتگو میں جہالت ہو، جن کے رویوں میں جہالت ہو، جن کے سلوک اور برتاؤ میں جہالت پائی جاتی ہو، جیسے ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے. ساس بھی پڑھی لکھی، بہو بھی پڑھی لکھی ہے، دونوں لڑ رہے ہیں. ننند بھی پڑھی لکھی ہے، بھاوج بھی پڑھی لکھی ہے، مگر جھگڑے ہو رہے ہیں. شوہر بھی پڑھا لکھا ہے، بیوی بھی پڑھی لکھی ہے، دونوں لڑ رہے ہیں. دونوں میں ہر بات پہ لڑائی، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا. یہ ہے جہالت. جہالت یہ ہے. دونوں کے پاس گریجویٹ ہونے کے سرٹیفکیٹ ہے، ملک کی تعلیم گاہیں ان کو پڑھا لکھا ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہی ہے کہ یہ ان پڑھ نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں، گریجویٹ ہیں. بعض لوگوں کو تو پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری دی گئی ہے. ان کو کیا جاہل کہیں گے ہم لوگ؟ جاہل تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس ڈگریاں ہیں. پھر انہیں کیا کہیں گے؟ ان کو ان پڑھ نہیں کہہ سکتے ہم لوگ، کیا کہیں گے؟ جاہل کہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو پسندیدہ بندے ہیں ان میں جہالت نہیں پائی جاتی. اور فرمایا کہ جب جاہل سے ان کا پالا پڑ جائے، جب جاہل سے سابقہ پڑ جائے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہلوں سے سابقہ پڑے تو اب ان کا ریاکشن کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. جو میرے پسندیدہ بندے ہیں وہ کیسا ریاکٹ کریں گے؟ کس سے؟ وہ جاہل آدمی سے. کیا بے کا جواب میم سے دیں گے؟ جیسے ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی گالی دیتا ہے تو پلٹا کر آدمی اس سے بڑی گالی اس کو دے گا اور یہ سمجھے گا اور یہ کہے گا کیا تو مجھے شریف سمجھتا ہے کیا مجھے گالی دینا نہیں آتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو خاص بندے ہیں ان کی یہ صفت ہوتی ہے، ان کے اندر یہ وصف ہوتا ہے، ان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، ان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے ہیں. اگر سامنے والا غلطی کر رہا ہے، اگر وہی غلطی پلٹا کر ہم کریں تو وہ بے وقوف اور ہم عقل مند کیسے ہو جائیں گے؟ کیسے ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں کو عقل مند کہا جائے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں جاہل ہیں. کیوں؟
اس لیے کہ برائی کا جواب برائی سے دیا گیا، اور اللہ فرماتے ہیں میرے جو خاص بندے ہیں وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کا جواب سلامتی کا ہوتا ہے۔ اگر وہ جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو میرے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ جہالت پر نہیں اتر آتے، وہ جہالت پر نہیں اتر آتے، بلکہ یہ سلامتی کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے شاید 50 بار یہ بات سنائی، حضرت لقمان علیہ الرضوان جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے، ان کے نام سے ایک سورت ہے سورہ لقمان۔ حالانکہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت لقمان پیغمبر تھے، حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، لیکن اللہ کے کتنے نیک بندے تھے ہوں گے کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ آپ سوچئے، حضرت لقمان ایک شخص کے غلام تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شکل و صورت کے بھی کوئی جاذب نظر آدمی نہیں تھے، وہ حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا نام بھی لیا، ان کا تذکرہ بھی کیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی ان نصیحتوں کو ذکر کیا اللہ نے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو ایسی ایسی نصیحتیں کی ہیں۔ اب سوچئے کہ حضرت لقمان ایک بندے ہیں اللہ کے، اور اللہ ان کی ان خوبیوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، تو حضرت لقمان کن خوبیوں کے مالک تھے ہوں گے؟ بڑے حکیم، بڑے دانا، بڑے سمجھدار آدمی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ لقمان، آپ اتنے دانا، اتنے عقلمند، اتنے سمجھدار کیسے بنے آخر؟ تو حضرت لقمان علیہ الرضوان نے فرمایا بے وقوفوں کو دیکھ کر۔ ارے آپ اتنے سمجھدار کیسے بنے؟ کہا کہ بے وقوفوں کو دیکھ کر بنا۔ تو اس شخص نے سوال کیا کہ لقمان بے وقوفوں کو دیکھ کر آپ اتنے عقلمند کیسے بن گئے آخر؟ تو حضرت لقمان علیہ الرضوان نے فرمایا کہ دیکھو، جب کسی نے کوئی بات غلط کی ہو یا کوئی کام غلط کیا ہوا، کوئی غلط کام کیا یا غلط بات بولی، تو لقمان نے وہ غلط بات اور غلط کام کبھی نہیں کیا کہ ایک چیز کو میں غلط بھی کہوں اور اسے کروں، ایک چیز کو میں غلط بھی سمجھوں اور اسی کو میں کروں، میں نے یہ نہیں کیا۔ بلے ساری دانائی اور ساری عقل مندی میں نے بے وقوفوں سے سیکھی ہے کہ جب کسی نے کوئی غلط کام کیا تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے۔ جب کسی نے کوئی غلط بات بولی اور میرے دل نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، تو وہ غلط بات میں نے کبھی نہیں بولی۔ تو میرے بھائیوں، مومن جو ہوتا ہے وہ گفتار کا غازی نہیں ہوتا، کردار کا غازی ہوتا ہے۔ اچھی اچھی باتیں بولنا یہ کمال نہیں ہے، اچھے اچھے کام کرنا یہ کمال ہے۔ اچھی اچھی باتیں دیواروں پر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، بعض مرتبہ رک کر نوٹ کرنے کے قابل باتیں دیواروں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، بعض مرتبہ کسی آٹے پر اتنی اچھی بات لکھی ہوتی ہے کہ اسے نوٹ کیا جائے، بعض مرتبہ ایسے آدمی کی زبان سے اتنے اچھے جملے نکلتے ہیں جو ایمان سے محروم ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں،
الفاظ کے غازی بننا یہ کمال نہیں ہے. اچھے لچھے دار تقریر کر دینا، لچھے دار گفتگو کر دینا، قیمتی اور اچھے اچھے ورڈز استعمال کرنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ چیز ہمارے اندر پائی بھی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے. دنیا کو جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے، دنیا جس چیز سے متاثر ہوتی ہے، وہ الفاظ سے متاثر نہیں ہوتی، وہ کردار سے متاثر ہوتی ہے. ہماری ذات، ہمارا پہناوا، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا رہنا سہنا، اس سے دنیا متاثر نہیں ہوتی ہے. اچھی گاڑیوں میں پھرنا، اچھا کپڑا پہننا، اچھی گھڑی لگانا، قیمتی فون ہاتھ میں رکھنا، کیا دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے؟ اس سے نہیں متاثر ہوتی. دنیا متاثر ہوتی ہے ہمارے کردار سے، ہمارے اعلیٰ اخلاق سے، ہمارے بلند کردار سے. دنیا ہمارے چہروں سے، ہمارے لباس سے، ہمارے کھان پان سے، دنیا اس سے متاثر نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس چیز سے دنیا کو متاثر کیا تھا؟ وہاں تو حال یہ تھا کہ بدن کے اوپر کپڑے ہیں، پیون لگے ہوئے ہیں، ٹاٹ کے کپڑے ہیں، اس میں پیون لگے ہوئے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو چادر، جو جبہ پہنے ہوئے ہیں، 17 پیون اس میں لگے ہوئے ہیں. متاثر کیا چیز کرتی ہے؟ کپڑا متاثر نہیں کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کھجور کے پتوں کی جھوپڑیوں میں رہ کر، کھجور کے پتوں کی جھوپڑیوں میں رہ کر، پیون لگے ہوئے کپڑے پہن کر دنیا کو متاثر کر دیا. جس علاقوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گئے تھے دین کے پیغام کو لے کر، دین کی دعوت کو لے کر، تو کوئی اچھے اچھے لباس پہن کر نہیں گئے تھے، اچھی اچھی سواریوں پہ سوار ہو کے نہیں گئے تھے. اب اس زمانے کی سب سے اچھی سواری کیا تھی؟ یا اونٹ تھا یا گھوڑا تھا. بی ایم ڈبلیو تو تھی نہیں جب جس میں بیٹھ کر وہ جاتے، یا آڈی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں. سب سے اچھی سواری یا اونٹ تھا یا گھوڑا تھا، اسی میں بیٹھ کے سوار ہو کے جاتے تھے. لباس پھٹے ہوئے، پیون لگے ہوئے. صبح کو کھایا تو شام کے لیے کچھ نہیں، شام کو کھایا تو صبح کے لیے کچھ نہیں. اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 3 چاند ہم آسمان پر دیکھ لیتے تھے، نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کہیں سے دودھ آیا پی لیا، کہیں سے روٹی آئی کھا لی، کہیں سے کھجور آئے اسے استعمال کر لیے. یہی صورتحال صحابہ کے گھروں کی بھی تھی. لیکن ایک دنیا کو انہوں نے متاثر کیا تو کیا چیز تھی؟ وہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کردار اور اخلاق. میرے بھائیوں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا سکتا ہے، لکڑی کا جواب لوہے کی سلاخ سے دیا جا سکتا ہے، بے کی گالی کا جواب نیم کی گالی سے دیا جا سکتا ہے. اخلاق کا جواب کس چیز سے دیں گے؟ مثلا آپ مجھے گالی دیں، میں خاموش ہو جاؤں، اب کیا کریں گے آپ؟ آپ میرے ساتھ بدتمیزی کریں اور میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کروں، کیا جواب ہے اس کا؟ تو جہالت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے جو خاص بندے ہیں، میرے جو خاص بندے ہیں، ان کی صفت اور ان کی خصوصیت، ان کی خاصیت کیا ہے؟ وہ جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیتے ہیں.
برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ہیں، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جہالت کا جواب سلامتی سے دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے، آپ جہاں بھی استعمال کر کے دیکھ لیجئے، بہت کارگر ثابت ہوگا، یہ بہت کارگر ثابت ہوگا۔ کیوں؟ دنیا تلوار کا تو مقابلہ کر سکتی ہے، کیریکٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تلوار کا مقابلہ کرے گی، پتھر کا مقابلہ کرے گی، گولی کا مقابلہ کرے گی، کیریکٹر کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ اب ایک گڈ کیریکٹر، ایک بیڈ کیریکٹر ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن گڈ کیریکٹر کا مقابلہ کیسے کرے گی دنیا؟ آپ گالی دیں میں خاموش ہو جاؤں، آپ میری غیبت کریں میں خاموش ہو جاؤں، آپ چغلی کریں میں خاموش ہو جاؤں، آپ تہمت لگائیں میں خاموش ہو جاؤں، آپ مجھے چڑھائیں میں خاموش ہو جاؤں، آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفات میں یہ دوسری صفت بیان فرمائی کہ جاہل سے جب میرے بندوں کا سابقہ پڑتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہلوں سے میرے بندوں کا سابقہ پڑتا ہے تو وہ جاہل کو جواب جہالت میں نہیں دیتے، جہالت سے نہیں دیتے، بلکہ سلامتی سے دیتے ہیں۔ جہالت کا جواب سلامتی ہے، اور یہ ہمارے گھروں میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے سماج میں بھی ہونا چاہیے۔ ہم گھروں میں بھی بڑی جہالت کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں۔ کہیں مرد جاہل ہے، کہیں عورتیں جاہل ہیں، کہیں باپ جاہل ہے تو کہیں اولاد جاہل ہے۔ جاہل کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بات جس انداز میں کہنا چاہیے اس انداز میں نہ کہہ کر گھوڑے انداز سے کہی جائے، انداز تخاطب اچھا نہ ہو، بولنے کا لہجہ اچھا نہ ہو۔ بعض مرتبہ ہوتا ایسا ہے کہ بات بڑی صحیح ہوتی ہے مگر بولنے کا انداز بڑا بھوڑا ہوتا ہے، اس کو بھی آدمی ایکسپٹ نہیں کرتا، چاہے وہ بیوی سے بولے یا اولاد سے بولے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں کیا غلط بولا؟ غلط تو نہیں بولے آپ، لیکن بولنے کا انداز صحیح نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک وائز آیا، نصیحت کرنے والا، اور وہ حضرت ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کو زور زور سے نصیحت کر رہا تھا۔ تو حضرت ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس وائز سے فرمایا کہ مولوی صاحب کیا آپ کی نظر میں فرعون سے برا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت ہارون الرشید بادشاہ تھے، بادشاہ وقت تھے، لیکن دینی مزاج کے حامل تھے۔ تو اب انہوں نے زور سے انہیں نصیحت کرنا شروع کر دی، لیکن انداز کچھ ایسا تھا ہارون الرشید کو پسند نہیں آیا، جیسے مسجدوں میں ہمارے بڑے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، لیکن وہ ڈانٹنے کا جو انداز ہوتا ہے ہمارا، بچہ مانتا نہیں اور شریر ہو جاتا ہے۔ بڑے حضرت کو بعد میں بتاؤں گا میں، بچے نہیں مانتے، کیوں؟ انداز ہمارا اچھا نہیں ہوتا بچوں کو سمجھانے کا۔ بچے بجائے مسجد کو آنے کے مسجد سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے انداز ایسا اختیار کیا کہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ اے میرے ناصح، کیا تمہاری نظر میں فرعون سے برا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین نہیں، ایسا نہیں۔ تو ہارون الرشید نے فرمایا تو پھر کیا تم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھے خطیب ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو پیغمبر تھے۔ تو ہارون الرشید نے فرمایا پھر یہ بولنے کا کیا انداز ہے تمہارا؟ یہ کیا انداز ہے تمہارا؟ وہاں تو جب فرعون کے پاس
موسیٰ کو جانے کا اللہ نے حکم دیا تھا علیہ الصلاۃ والسلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے فرمایا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے موسیٰ اور ہارون، تم فرعون کے پاس جا رہے ہو جو روئے زمین کا سب سے برا آدمی ہے، جس نے انا ربکم الاعلیٰ کہا تھا۔ رب کا دعویٰ کرنے والا، ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا، اس کو دعوت دینے جا رہے ہیں۔ اللہ کے مقابلے پر جو اتر آیا تھا اس کو سمجھانے جا رہے ہیں، تو اللہ انہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ بے شک تم حق بات کرنے جا رہے ہو، لیکن تمہارا لہجہ بڑا نرم ہونا چاہیے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تمہارا قول، تمہاری گفتگو نرم ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، چاہے ہم اولاد کو سمجھائیں یا بیوی کو سمجھانا چاہتے ہیں یا ماں باپ کو سمجھانا چاہتے ہیں یا چھوٹے بہنوں اور بھائیوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں، تلخ لہجہ، کرخت لہجہ، سخت لہجہ اثر نہیں کرتا۔ لہجے میں نرمی ہو، لہجے میں ہمدردی ہو، لہجے میں الفت ہو، لہجے میں محبت ہو، اس کو سامنے والا ایکسپٹ کرتا ہے، اسے قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انداز میں لجاجت ہوتی ہے، انداز میں غمخاری ہوتی ہے، انداز میں درد ہوتا ہے، وہ درد آدمی کو مجبور کرتا ہے سوچنے پر کہ میرا باپ کتنا تڑپ کر مجھے سمجھا رہا ہے، میرے بڑے بھائی ہیں کتنا تڑپ کر مجھے سمجھاتے ہیں، میرا بیٹا مجھے کتنے ادب سے نماز کی ترغیب دیتا ہے، میرا شوہر میری جہالت کے باوجود کتنے نرم لہجے میں مجھ سے بات کرتا ہے، میں جہالت کر رہی ہوں لیکن میرا شوہر اس کا ریاکشن ویسا نہیں دے رہا ہے جیسا دینا چاہیے، بلکہ وہ نرمی سے جواب مجھے دے رہا ہے۔ تو یہی اللہ نے فرمایا کہ جاہل سے جب تمہارا سابقہ پڑ جائے تو تم جاہل کا جواب جہالت سے مت دو، نتیجہ کچھ نہیں نکلنے والا ہے، نتیجہ کچھ نہیں۔ سڑکوں پہ آپ دیکھیے صبح سے شام تک ایک گاڑی دوسرے گاڑی کے سامنے آئی، آنکھیں نکال کے ہم گاڑی پہ سے اتر جاتے، سائیکل پہ سے اتر جاتے، تم غلط آئے، میں غلط آیا، نہیں تم غلط آئے۔ اب چار آدمی آ کے یہ دو بے وقوفوں کو سمجھانا، ارے جان دو یارو، جان دو، ارے دیکھو، ارے جان دو، اچھی بات ہے، چلے گئے۔ کیا نتیجہ نکلا صاحب؟ کچھ نتیجہ نکلا؟ کوئی نتیجہ نہیں۔ غلطی چاہے اگر میری ہے تو میں کہوں بھائی سوری، معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی میرے سے۔ یہ بول ہمارے اندر کی فرعونیت ہمیں بولنے نہیں دیتی، ہمارے اندر کا غرور ہمیں بولنے نہیں دیتا، غلطی پر ہو کر لڑتے ہیں ہم لوگ۔ نہیں، اگر سامنے والے سے غلطی ہو گئی تو ایسا کون سا بڑا جرم ہو گیا آپ اسے کہیں ہو کہ کوئی بات نہیں، چلیے۔ یہ جملے ہم نہیں بول سکتے، اسی لیے ہم بدنام ہیں پورے ملک میں کہ عام طبقہ نہیں، پڑھا لکھا غیر مسلم طبقہ بھی کہتا ہے مسلمان بڑا جذباتی ہے۔ کس کام کے یہ جذبات جس کا کوئی رخ نہیں، جس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا؟ یہ ہماری جذباتیت اور یہ ہمارا بے ڈھنگا پن لوگوں کی نظروں میں ہمیں ایک ظالم کے روپ میں پیش کر رہا ہے، ایک لڑاکو کے روپ میں پیش کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اخلاق انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ آپ کی لڑائی متاثر نہیں کرتی، آپ کی پہلوانی متاثر نہیں کرتی۔ جم کو جا کے ایسے تیار ہو گئے لانگے کے لانگے، اب ہر ایک سے لڑنے تیار، ہر ایک سے لڑنے تیار، ہر ایک، کون آپ سے متاثر ہونے والا ہے؟ سماج اور معاشرہ، خاندان اور گھر میں مشہور ہو جائیں گے، جاہل مطلق ہے۔ میرے بھائیوں، جو چیز متاثر کرتی ہے وہ یہ زبان ہے، یہ متاثر کرتی ہے، کمال کی چیز ہے یہ۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ میٹھی زبان والا کڑوی چیز بیچ کے نکل جاتا ہے، اور کڑوی زبان والے سے میٹھی چیز بھی کوئی نہیں خریدتے۔ ارے بڑے غلیظ آدمی ہے، زبان اچھی نہیں ہے اس کی،
تو میٹھی زبان والا کڑوی چیز بیچ کے نکل جائے گا، لیکن کڑوی زبان والا میٹھی چیز بھی نہیں بیچ سکے گا۔ اس لیے اپنی زبان سے میٹھے بول بولو۔ اگر آپ ایک تھیلا بھر کڑوی چیز کسی کو گفٹ میں دے تو وہ کہے گا کیا کروں یہ، ارے صاحب رکھ لو، بولے کیا کروں یہ ہلوا ہے، کڑوا ہوتا ہے، کریلا ہے، کڑوا ہوتا ہے۔ لیکن آپ 1 روپے کا نیوٹرین چاکلیٹ بھی کسی کو دے تو وہ مسکراتے ہوئے بولے شکریہ، بلکہ بچے سے لے کے بڑے تک اسے قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میٹھی چیز استعمال کرو، زبان میں مٹھاس ہو، زبان میں مٹھاس ہو۔ وہ تیلگو میں ایک بڑا مسئلہ مشہور ہے، وہ ایک صاحب ایک گاؤں کو گئے تھے، اور جانے کے بعد جن کو تیلگو آتی ہے وہ جانتے ہیں اس جملے کو، وہ صاحب گاؤں میں جانے کے بعد انہوں نے گاؤں والوں سے پوچھا ای اورو منچیدا، ای اورو منچی دینا۔ اس کا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کیا یہ گاؤں اچھا ہے، ای اورو منچی دینا۔ تو وہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے جواب دیا نی نورو منچی گنتے ای اورو منچی دی۔ اس نے کہا کہ اگر تیرا منہ اچھا ہے، تیری زبان اچھی ہے، تو پھر تیرے لیے یہ گاؤں بڑا اچھا ہے۔ نی نور منچی گنٹے ای اورو منچی دی، اگر تیری زبان اچھی ہے تو پھر یہ گاؤں بھی تیرے لیے بڑا اچھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرو، یہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتی ہے۔ نہ غرور سے کچھ حاصل ہوتا ہے، نہ جہالت سے کچھ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔